پیروی چلتی ہے نا، پیروی. آج لوگ کہتے ہیں یہ مرید ہونا کیا ہوتا ہے. ان سے پوچھو نا آپ کسی کے بیعت کہتے ہیں جی کس کے، کوئی کہتا ہے امی کا، کوئی کہتا ہے ابو کا مرید ہوں. میرے ماں باپ زندہ، مجھے بیعت کی ضرورت نہیں ہے. یہ فلسفہ کہاں سے آیا ہے، اس کی ابتدا میں نہیں جان سکا، ابھی تک مجھے نہیں ملی کہ یہ فلسفہ کس احمق بندے نے چھوڑا ہے. اس دور میں مطلب یہ فلسفہ چھوڑا کس احمق انسان نے کہ میرے امی میرے پیر اور میرے ابو میرے پیر ہیں. آپ نے پیری مریدی اتنی ہلکی سمجھی ہوئی ہے کہ جس کو جی آپ کا چاہے آپ اس کو پیر بنا لیں. اور پیر اتنا چھوٹا لیول ہے کہ جس کو میں پیر کہوں گا وہ پیر ہے. اتنا چھوٹا لیول ہے پیر. یہ میرا ہی جی چاہا نا تو میں نے کہا کہ یہ میرے پیر ہے. اللہ کے بندو، پیر ہونا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایک منصب ہے. میں پیر کی بات کر رہا ہوں، راہ کے اوپر ڈے کی بات نہیں کر رہا میں. وہ تو بہت زیادہ ہے. سمجھ آ رہی نا بات. یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے دیا گیا کہ منصب ہے. تو آپ اس منصب کو اپنی چاہت سے استعمال کر سکتے ہیں. کہہ سکتے ہیں کہ میں جس کو مرضی کہہ لوں کہ یہ میرا مرشد ہے. میری امی میرا امی ہے. ماں کا بہت مقام ہے، والد کا بہت مقام ہے، ہم جانتے ہیں، ہم بیان بھی کرتے ہیں. مگر مرشد اور ہوتا ہے. اگر والد کے اندر مرشد کی شرائط پائی جائے تو فبیہا، پھر گھر میں کام آپ کا ٹھیک ہو گیا نا. باپ بھی ہے اور مرشد بھی ہے. سمجھ آ رہی میری بات. ماں اگرچہ ولیہ بھی کیوں نہ ہو، مرشد ہونا یہ مردوں کے اندر صفت چلتی ہے. ولایت عورتوں میں ہو سکتی ہے. بہت سارے ایسے مقامات اور ایسی باتیں ہیں جو آپ اپنے مرشد سے کہہ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. آپ اپنی والدہ سے نہیں کہہ پوچھ سکتے. کیا کہیں گے پھر اب آپ یہاں پر. تو یہ فلسفہ جڑ سے اکھیڑیں کہ میرے مرشد میرے ماں باپ ہیں. آپ ماں باپ کے حقوق ادا کریے. بہت ان کا اونچا مقام ہے، والدین کا بہت اونچا مقام ہے ان کا. مگر مرشد اور ہے، والد اور ہے. اور اگر میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اگر والد میں ہی مرشد کی شرائط پائی جائیں تو پھر بہت اچھی بات ہے، باہر جانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجودہ صفات کا عکس موجود ہے. میں ولی سے نیچے مرشد مینشن نہیں کرتا کسی کو. یہ میری سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ میں آپ کو دین کے حوالہ سے بیان کر رہا ہوں بات. جو ولی ہے حقیقت میں مرشد وہ ہے حقیقت میں. ورنہ آج کل گدیاں تو بہت زیادہ ہیں. گدی بچھاؤ اور اوپر بیٹھ جاؤ، مرشد بن جاؤ. یہ گدی چل رہی ہے، یہ فلاں چل رہا ہے، یہ تو بہت کچھ ہے آج کل. اور اسی وجہ سے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اور لوگوں کو دین کی تو پہلے ہی سمجھ نہیں ہے. اور اگر دین میں تھوڑی سی خرابی دیکھ لیتے تو ایسے برستے ہیں لوگ جیسے پتہ نہیں کتنا کوئی بہادر شخص ہوتا ہے نا گفتگو کرتے ہوئے. ایسے مطلب دین کے اوپر برستے ہیں. خدارا ان اصطلاحات کی پہچان کریے. ولی اور ہے، پیر اور ہے، مرشد اور ہے، خلیفہ اور ہے، نائب اور ہے. اور اگر میں اس سے بڑھ کر آپ کو ایک نقطہ، علمی نقطہ عرض کر دوں تو وہ یہ ہے، اگر کسی کو ظاہری طور پر کسی سے خلافت نہیں ملتی مگر اس کے اندر شرائط موجود ہیں تو وہ بغیر اجازت کے بھی مرشد ہوتا ہے. کیوں؟ جس کے اندر شرائط موجود ہیں تو اس کو تو اللہ کی طرف سے ہی اجازت ہے نا. پھر اس کو تو اللہ کے بندے خود آ کے اجازت عطا فرما دیتے ہیں. سمجھتے ہیں میری گفتگو کو آپ لوگ؟ تو اس وجہ سے ان باتوں کا امتیاز رکھیں اور ان باتوں کو سمجھیں غور کے ساتھ. ابو کو ابو رہنے دیں اور ابو کو اور مرشد کو آپس میں ملائیں نہیں. امی کو امی رہنے دیں، ان کو پیر کے ساتھ مت ملائیں. پیر اور مقام ہے اور مرشد
اور مقام ہے، ولی اور مقام ہے، والد اور والدہ اور مقام ہے، یہ الگ الگ مقامات ہیں۔